اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے تورات ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ حلال کر دوں ان چیزوں کو جو تمہارے سامنے حرام کی گئی تھیں۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ ویسے سب اقوام کے لیے حلال تھیں، لیکن کچھ قوموں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے علماء نے کچھ وجوہات کی بنا پر حرام کر دی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ چیزیں بھی ان پر حلال قرار دے دیں، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، اور آخر میں ہر نبی یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، اور آخر میں ہر نبی کی طرح اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اطاعت ہر نبی کی کرنی ہم سب پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آئے ہیں، وہ ان کی تعلیمات اپنی طرف سے نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، تو اللہ سے ڈرنا اور نبی کی اطاعت کرنا ہمارا فرض اولین ہونا چاہیے۔ ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ تو تم سب عبادت کرو اسی کی، ھذا صراط مستقیم یہی راستہ سیدھا ہے۔ فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ نے منہم ان سے الکفر کفر و انکار، پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حرم حرام، حلت حرمت، علیکم علیحدہ، علی العموم، علی الاعلان، فاتقوا تقوی متقی، اطیعونی اطاعت مطیع فرما بردار، فاعبدوہ عبادت عابد معبود، مستقیم صراط مستقیم استقامت، احسا حس محسوس احساس اور حساس، یعنی اب اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو ہر نبی کی تعلیمات ہے کہ بس اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی ہم سب کا رب وہی ہے، بے شک ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یعنی ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اپنے تمام معاملات میں اسی سے مدد چاہنی چاہیے، اسی کی یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کے کفر و انکار کو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی قوم کے انکار کو، ان کی ایمان نہ لانے والی چیزوں کو دیکھا، تو پھر انہوں نے کہا، قالا کہا، من کون ہے، انصاری میرے مددگار، اللہ اللہ کے دین کی طرف، قالا کہا، حواریون حواریوں نے، نحن ہم انصار اللہ مددگار ہیں اللہ کے دین کے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واشہدوا اور آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون اس پر کہ ہم فرما بردار ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس پر جو انزلتا تو نے نازل کیا، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی، الرسول رسول کی، فاکتبنا بس تو لکھ دے ہمیں، مع شاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ، ومکروا اور سب نے خفیہ تدبیر کی، ومکر اللہ اور اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قالا قول قائل، مقولہ اقوال ذری، انصاری نصرت ناصر منصور اور انصار، الی مکتوب الی مرسل الی داعی الی الخیر، الحواریون حواری حواری رسول مددگار یعنی ساتھی، شاہدین شہادت شاہد، مسلمون اسلام مسلم مسلمان اور سلامت، آمنا امن ایمان، مومن، بما ماحول ماجرا ماتحت اور مافوق الفطرت، انزلتا نازل نزول انزال اور شان نزول، اتبعنا اتباع متبع تابع فرما تابع، فاکتبنا کتابت کاتب مکتوب اور کتاب، مع اہل و عیال، مکرو مکر مکر و فریب مکار ہیلا۔ اس پیج پہ ہمارے پاس ریڈ کلر کا ورڈ یعنی جو اسپیسیفک عربک کے ورڈ ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہیں، سارے ہمارے پاس اردو والے ورڈز اور رپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اب کہنے لگے کون ہے میرے مددگار، یعنی جب یہ ساری سچویشن ہو کے دیکھا انہوں نے کہ لوگ ان کے انکار کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف سے۔ حواریوں نے کہا، حواریوں سے مراد وہ ہیں جو ان کے مددگار تھے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، تو اسی طرح اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے دین میں، ہم ایمان لائے اللہ پر، آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، یعنی جو کتاب نازل کی، تورات اور انجیل، تورات مراد ہے، انجیل مراد ہے،
اور ہم نے پیروی کی رسول کی، یعنی جو رسول ان کے سامنے ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اطاعت کی، بس تو لکھ دے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں جو نبی نے کہی، جو اللہ کے احکامات ہم تک پہنچے، بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی، اللہ نے تدبیر کی ان کو بچانے کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور اچھا پھر انہوں نے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، ان کے لیے چال چلی، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور خفیہ رکھا اس کو، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی خفیہ تدبیر سے آگاہ کر دیا اور ان کو زندہ جاوید آسمان پہ اٹھا لیا، اور ان کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی کر دی، تو انہوں نے اپنے اس لیڈر کو مار دیا۔ واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی نبی کو کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ آخر میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، موت کے بعد جی اٹھنے پر، اعمالوں کا حساب دینے پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وحدہ لا شریک پر پختہ ایمان رکھنے کی، اس کی اطاعت کرنے کی، اس کے احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔